اسٹارٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں ایک اسٹوری سے. میں یہاں پہ آپ کو ایک اسٹوری سنانا چاہوں گی کیونکہ ہم لائف کوچنگ جب خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اکثر ان کو اپنے ان لاز کی طرف سے یا اسپاؤزل ریلیشن شپ کی طرف سے جب وہ کسی کا بھی غصہ جو ہے وہ مطلب کو برداشت کرتی ہیں یا اس کو سہنا پڑتا ہے, تو جب وہ اس چیز پہ سے گزر رہی ہوتی ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. زیادہ تر وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ اسکرولنگ کر کے ٹائم ویسٹ کر کے اسٹریس کو لے کر کچھ اپنے کام ہیں وہ نہیں کر پاتی ہیں. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے غصے کو پہچانیں. تو میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کی نظر میں غصہ کیا ہے؟ آپ لوگ چیٹ باکس میں بھی لکھ کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ غصہ کیا ہے, اور آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے بھی انٹریکٹیولی ہمیں بتا سکتے ہیں. اوکے, بنت عمر نے کہا ہے killing oneself, and زینت علیشہ a sudden reaction to anything. Faiza, extreme emotional reaction to something without control. Okay. To take Zeenat Alisha ne likha hai to take wrong decision or harm oneself. Okay. Diha Yasin, feelings and emotions. Fatma Rashid ne hai galat react karna. Noreen Imam, unable to keep nerves leading to emotional breakdowns. Okay. Sobia ne likha hai negative emotion. Aisha, negative emotion from shaitan. جی خالہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ سب کے کمنٹ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غصہ ایک ایموشن ہے, ایک جذبہ ہے. اب اس کے ساتھ اصل میں وہ ایک فطری جذبہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ریئیکشن اتنا زیادہ مکس ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ غصہ اپنا اصل میں غصہ ریئیکشن سے الگ بھی ہے یا وہی ریئیکشن ہی اصل میں غصہ ہے. تو اس چیز کو تھوڑا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہمارے سسٹم میں, ہمارے جسم میں ایک الارم سسٹم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. تو جو غصہ ہے, جب کچھ ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, تب یہ غصہ, یہ الارم خود بخود ہی بول پڑتا ہے, تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اب ہم اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں, اس کو ہم کیسے لے کر چلتے ہیں, اس کو ہم کیسے ایکسپریس کرتے ہیں, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپونڈ کرتے ہیں, یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا بیہیو کرتے ہیں. غصہ ہم پھر اسی کا نام دے دیتے ہیں کہ غصہ یہی ہے. تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں, غصہ کیوں آتا ہے, آپ کو کس بات پر غصہ آتا ہے, آپ سب بتائیں کہ غصہ کیوں آتا ہے. آپ لوگ ہینڈ ریز, جی آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں, اور چیٹ باکس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا, فاطمہ نے لکھا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف کچھ ہو تو پھر غصہ آتا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہو تو. مدیحہ نے آتا جب کوئی کام ہماری سوچ کے مطابق نہ ہو. اقرا جب کوئی آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کو کہے. صوبیہ خلاف طبیعت کسی بھی بات پر. بنت عمر جب کوئی مجھے ڈی گریڈ کرے جبکہ میں نے کبھی انہیں تنگ نہیں کیا. اوکے.
آپ بہت مزے کے آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں، تو اس سے سمجھنے میں مدد ہو جائے گی کہ اچھا غصہ ہمیں کیوں آتا ہے. جب کوئی بلا وجہ غلط بول دیں تب غصہ آتا ہے. جی تو اکثر بالکل. فاطمہ نے لکھا ہے کچھ. یس، جب کسی کے کام سے الجھن ہو اور کوئی جان بوجھ کر وہی کرے آپ کو غصہ دلانے کے لیے. تو انہیں کمنٹس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اکثر جو غصہ ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی باؤنڈری کو کراس کیا جا رہا ہے. یعنی جو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ الارم سسٹم ہے جسم میں، تو وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو جو کام نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ہونے لگ جائے تو ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے. ایک یہ وجہ ہے غصہ آنے کی. جیسے اگر آپ بچے کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو بچے کو غصہ آئے گا، بچہ بھی آگے سے بدتمیزی کرے گا. ایسے ہی بچہ اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ کو بھی غصہ آئے گا، آپ کو برا لگے گا. تو اصل میں یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے. اصل میں بدتمیزی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، نہ بچے کے ساتھ ہو نہ کسی بڑے کے ساتھ ہو. تو لیکن ہم اس بدتمیزی پر کام کرنے کے بجائے ہم غصے پر اگر کام کرنے لگ جائیں گے تو یہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو جو باؤنڈریز ہیں، ویسے آپ باؤنڈریز کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں باؤنڈریز کیا ہیں؟ جیسے ہم نے ایک یہ بات بھی تو کی تھی نا کہ اگر آپ پہ کوئی فزیکل اٹیک کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو مطلب بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہیں دوسرے کی اس اٹیک سے. تو اسی طرح آپ کو ایموشنلی بھی اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو میرے حساب سے تو باؤنڈریز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنل اٹیک سے بچانا ایک اچھے بیہیویئر کے ساتھ. بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایموشنلی طور پر ہرٹ ہونے سے بچانا. تو یہاں پر ہمیں باؤنڈریز بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہ کیا جائے. تو فزیکلی طور پر تو سب کو نظر آتا ہے کہ فزیکلی اٹیک ہو رہا ہو تو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس سے ہمیں بچنا ہے. ڈونٹ ڈو دس ود می، یہ میرے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن جہاں پر ایموشنلی اٹیک کی بات آتی ہے وہاں پر ہمیں کیا بیہیویئر اختیار کرنا چاہیے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ایموشنلی طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کون کس کو کتنا ہرٹ کر رہا ہے. اور اگر ہم اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ہمیں ایموشنلی طور پر پروٹیکٹ کیا، تو بہت ڈیٹیل سے ہمیں اس میں احادیث مل جاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے کس کس موقع پر کس کس طرح کی، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت احادیث ہمارے سامنے آ گئی کہ جیسے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان دونوں چیزوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ انہوں نے ایک باؤنڈری لگا دی کہ آپ اپنی زبان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دیں، آپ اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دیں. تو ایموشنلی طور پر اپنے آپ کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہاں پر. اور بھی بہت ساری سیرت میں ایسی مثالیں ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی. اگر ہم دوسروں کو تکلیف دیں گے تو ان کے اندر غصے کی فیلنگز آئیں گی، اور نہ ہی ہم نے وہ ایموشنلی طور پر جو دوسروں کو تکلیف دینی ہے نہ ہی وہ ہم نے خود برداشت کرنی ہے. اگر ہم وہ برداشت کریں گے تو ہمارے اندر بھی پھر غصے کی فیلنگز آئیں گی. جیسے ایک صحابیہ نے دوسری صحابیہ کو چھوٹے قد والی کہہ دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فوراً کیا کیا، بہت خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی کہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تو اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اگر یہ سمندر کے پانی میں ملا دیے جائیں تو پانی سارا کڑوا ہو جائے. تو مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. تو جیسے ابھی بہت ساری بہنوں نے یہی کمنٹ کیا کہ کوئی مجھے ہرٹ کرے، کوئی ایسی بات بولے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ الارم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہے، تو اس کی عزت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. اور ایسے ہی اپنی عزت کا خیال رکھوانا بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم بھی اگر کسی دوسرے کو ہمارا خیال نہیں آ رہا تو ہمیں اپنا خیال بھی رکھوانا ہے. ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہمیں اس سے تکلیف ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ملامت کرنے سے بھی منع کر دیا کہ کوئی کسی کو مسلمان دوسرے مسلمان کو لعنت نہ دے. بہت ساری چیزیں، گالی دینے سے منع کر دیا. یہ سارے ایموشنلی طور پر آپ کو
پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایموشنلی طور پر ہرٹ نہ ہو. جیسے قتل کرنا منع ہے, جیسے چوری کرنا منع ہے, ایسے ہی آپ کو ایموشنلی طور پر بھی پروٹیکٹ کر دیا کہ آپ کو کوئی گالی نہ دے. گالی دینا فسوق ہے. کوئی لعنت نہ کرے, لعنت کرنے والی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے ساتھ نہیں رہے گی, یعنی اتنی بڑی بات ہے. تو ایون یہ تو ساری اگر اگر ہم دیکھیں تو غیبت کا کتنا کہا گیا کہ غیبت نہیں کی جائے. اور اتنے بالکل. مطلب یہ سارے کے سارے میں دیکھا جائے تو یہ ایموشنل ہی آپ کو جو اٹیکس ہے یا ایموشنل آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, اس کی ایک باؤنڈری لائن بنائی گئی ہے. تو اچھا, اب غصے کو سپریس کیوں کرتے ہیں ہم؟ ایک یہاں پہ ایک یہ سوال بھی آتا ہے کہ غصے کو سپریس کیوں کیا جاتا ہے؟ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو اس کو ہم ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں, اور جب ہم ایکسپریس نہیں کر پاتے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو سپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو سپریس کر رہے ہیں؟ آپ لوگ چیٹ باکس میں بھی لکھ کے بتا سکتے ہیں, اور آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے ہمیں اچھا آپ نے لکھا جب ہمیں دکھے کہ غصہ دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے, اچھا غصہ دکھانے کا فائدہ نہیں ہے, جو ہمارے بس میں نہیں چلتا, جب ہمارا بس نہیں چلتا. اوکے سائرہ, سپریس کرنے کی وجہ گھر کے ماحول میں خرابی نہ ہو. اوکے زینت, کیا لکھا ہے؟ when we don't have authority. اوکے عائشہ, آگے سے مزید غصے کو روکنے کے لیے. اوکے زینت, اور the opposite party have authority. اوکے نورین نے لکھا ہے it may worsen the situation. اچھا, یعنی یہ ساری وجوہات ہیں اپنے غصے کو سپریس کرنے کی. اوکے تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے کامنٹ کیا. اب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کس عمر میں ہمیں جو ہے وہ سپریس کرنا سکھایا جاتا ہے. وہ کون سی عمر ہے جس میں ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا غصہ جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کرنا؟ تو یہ بتایا, کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ کس عمر میں آپ کو یہ چیز سکھائی گئی ہوگی کہ یس سائرہ نے لکھا ہے بچپن سے, فائزہ نے ارلی چائلڈہڈ اینڈ ٹینز, نورین فرام ویری چائلڈہڈ. اوکے ٹاڈلرہڈ, عائشہ اوکے I guess from early childhood, especially to the girls, دوسرا گھر جانا ہے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. زینت نے لکھا ہے اسپیشلی لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اپنے غصے پہ قابو رکھو کیونکہ سے تمہیں دوسری گھر میں جانا ہے. اوکے اطرت نوا, وعلیکم السلام. جی خولہ, سپریس کرنا ہمیں کس عمر میں سکھایا گیا ہے؟ میں نے ان سب سے یہ سوال پوچھا, ان سب کے کامنٹس ہیں کہ ہمیں بچپن سے ہی. اور واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اگر اپنے اوپر بھی غور کریں تو ہم اپنے بچوں کو بھی ایکسپریس کرنا سکھاتے ہیں. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو یہ عادت پڑ جاتی ہے, یہ پیٹرن اس کا بن جاتا ہے کہ اس نے غصے کو ایکسپریس کرنا ہے. غصے کو کہہ لیں یا کسی اور ایموشن کو, اتنا ڈیپ سوچتے ہی نہیں ہے کہ کون سا ایموشن فیل ہو رہا ہے, کیا فیل ہو رہا ہے, اس پر جاتا ہی نہیں ہے. بس اس کو غصے کا لیبل دے دیتے ہیں کہ یہ غصے والا ہے, یہ غصہ کر رہا ہے. تو میں اگر اپنے اوپر بھی غور کروں تو ہاں, میں بچوں کو یہ بات بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ اس طریقے سے غصہ نہیں کرو. بچپن سے ہم اپنے اوپر غور کریں, ہمیں بھی بچپن میں یہ چیز سکھائی گئی تھی کہ اگر آپ ایسے بات کرو کہ تو ماما ناراض ہو جائیں گی, اور ماما کا ناراض ہونا بچے کے لیے تو بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ غصہ کرو گے تو ماما ناراض ہو جائیں گی, بابا ناراض ہو جائیں گے, سب کو برا لگے گا, سب آپ کو چھوڑ دیں گے. تو اس وقت یہ تو سکھا دیا جاتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا, آپ کو ایسے ایکسپریس نہیں کرنا, اور جو کہ واقعی میں ٹھیک ہوتا ہے, ویسے ایکسپریس نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہم نے پھر ایکسپریس کرنا کیسے ہے, تو ہم وہاں سے ایکسپریس کرنے کی عادت ڈال دیتے ہیں. بالکل میری ایسے ہی بیٹی ایسے جی ہی جی ہے بالکل کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اچھا بچہ بنو. تو جب اچھا بچہ بنانا ہوتا ہے
تو اس میں ہمیں یہ ایک سگنل لاشعوری طور پہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے غصے کو دباؤ. اور جی خالہ آپ بتانے لگی تھی آپ کی بیٹی. اب میری بیٹی جس اسکول میں جا رہی ہے بہت اچھا ماشاءاللہ انہوں نے ہوم اسکولنگ ٹائپ میں، ہوم اسکولنگ مدر ہوں تو میں نے دیکھ بھال کر اس کو ہوم اسکولنگ اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہوا ہے. تو کیونکہ اس کے شروع سے پیٹرن ماشاءاللہ کافی اچھے ہیں، تو وہاں جا کر ان کی جب ایک نئی ٹیچر آئیں تو وہ بالکل عام ٹیچر تھی، اسکولنگ ٹیچر تھی. ان ٹیچر نے آ کر ان کی اچھی خاصی بےزتی کر دی، بھائی آپ ایسے کیسے بیٹھے ہو، ایسے کیسے بات کر رہے ہو، اور پڑھائی میں آپ کا یہ کیا چل رہا ہے. فرسٹ ڈے تھا تو سب بچے ہرٹ ہوئے. تو میری بیٹی نے آ کر بتایا، پرنسپل کی بیٹی نے بھی اور میری بیٹی نے، دونوں پرنسپل کے پاس گئے، جا کر بات کی. تو ان کے پرنسپل نے ان کو بڑا اچھا سمجھایا اور وہ مجھے اتنا اچھا پوائنٹ لگا. میں نے کہا سبحان اللہ، اگر ہم اسی چیز کو لے کر ہم نے بھی یہی سیکھا ہوتا اور ہم آگے بھی ہم نے اپنے بچوں کو جگہ جگہ یہ بات سکھائی ہوتی تو ساری زندگی گزارنا کتنا آسان ہو جاتی. تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا آپ کو ایسے لوگ تو ملیں گے جو ویسا بہیو نہیں کریں گے جیسا آپ چاہتے ہیں، وہ پازیٹیو بہیو نہیں کریں گے. تو آپ کو یہ نہیں، بچوں کی یہ ڈیمانڈ تھی یا تو ٹیچر کو ہٹا دیں یا تو ہم نے کلاس میں نہیں جانا. تو سب بچوں کا یہ فیصلہ تھا. تو پرنسپل نے بڑا اچھا گائیڈ کیا کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے. تو اب آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اب باقاعدہ انہوں نے مثال دے کر، سمجھا کر، پریکٹس کروا کر بچوں کو ٹرین کیا اس بات پر کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو اگر ٹیچر کی کسی بات سے ہرٹ فیل ہو، آپ کو برا محسوس ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیچر کو پولائٹلی آرام سے بتانا ہے کہ ٹیچر میں آپ کی بات سے ہرٹ ہو رہی ہوں اور میں کلاس سے جانا چاہتی ہوں. تو پھر آپ کو کلاس سے باہر آنے کی اجازت ہوگی. تو بچوں نے پھر پریکٹیکلی طور پر یہ کر کے دکھایا. بچوں نے بتایا کہ جب ٹیچر ہمارے ساتھ ایسے بات کر رہی تھی، ہمیں بلا وجہ ڈانٹ رہی تھی، ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بات اتنی ضروری نہیں ہے، تو ہم نے پھر ٹیچر کو آرام سے بتایا کہ ٹیچر میں ہرٹ ہو رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ سر کی بیٹی نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ان بچوں کو. تو بچپن ہی سے ہمیں بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے. میری کلائنٹ کہتی ہیں کہ میں 9 مہینے سے اپنے سسرال نہیں گئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے وہاں پر ایسا سب لوگ میرے ساتھ ایسا بہیو کرتے ہیں جو بہت ٹاکسک ہوتا ہے. مجھے اگنور کرتے ہیں، مجھ سے سیدھے وہ بات نہیں کرتے ہیں، میری عزت نہیں کرتے ہیں، مجھے اہمیت نہیں دیتے ہیں، فلاں فلاں فلاں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے دکھ کو سمجھا اور ان کی بات کو ویلیڈیٹ کیا. اس کے بعد میں نے پوچھا اچھا یہی چیز ابھی آپ کی شادی کو 5 سال ہوئے، آپ کی شادی کو جب 15 سال ہو جائیں گے، آپ کے بھی 2 بچے ہیں، آپ کے 4 بچے ہوں گے، وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے، تو وہ اس چیز کو کیسے لیں گے؟ تو پھر انہیں سمجھ میں آئی، یعنی وہ ہل کر رہ گئی کہ اچھا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا کچھ غلط امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. کہتی میں تو سمجھی کہ بس یہ ٹھیک ہے، اگر میں ان سے تنگ ہو رہی ہوں تو میں ان کے گھر نہ جاؤں، میں ان سے نہ ملوں. پھر جب انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ اچھا اس کا میرے بچوں پر بھی اثر ہوگا، میرے ہسبینڈ رہی بات ہے وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ کب تک ایسے اکیلے ملیں گے. تو پھر باتوں باتوں میں انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے اور مجھے وہاں پر بتانا چاہیے کہ مجھے کیا چیز غلط لگ رہی ہے، مجھے وہاں پر ایکسپریس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو اکثر ہم خواتین کا یہی پیٹرن ہوتا ہے کہ جہاں پر جو بات غلط لگ رہی ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں، بڑے اچھے سے بہیو کرتے ہیں اور گھر آ کر سارا وبال جو ہے اپنے ہسبینڈ پر نکال دیتے ہیں کہ میں نے وہاں پر یہ برداشت کیا تھا، آپ کے گھر والوں نے یہ کیا. ایسے ہی آدمی بھی بہت جگہ ایسے کرتے ہیں کہ اس جگہ پر تو بڑا ریلیکس اور بڑے اچھے سے بہیو کرتے ہیں اور گھر آ کر سارا ملبہ اپنی بیوی پر اتار دیتے ہیں کہ بھائی وہاں پر یہ برا ہو رہا ہے. تو بندہ ساتھ ساتھ ایکسپریس کرے، ساتھ ساتھ بتائے کہ یہ چیز غلط ہے. ہر جگہ نائس بن کر سہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سہنا ہی ہے تو اس کو مکمل سہیں. پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ گھر آ کر اس کے بارے میں بات کریں. اسی لیے غیبت منع کی گئی ہے. اور غیبت سے ہم صرف تب ہی روک سکتے ہیں جب ہمیں جو چیز بری لگ رہی ہے ہم وہاں پر بڑے مناسب انداز میں دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، جو ایک بدو تھا اور اس نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے اور کتنے خوبصورت انداز میں منع کیا. نہ ریئیکشن کیا، صحابہ کرام نے ریئیکشن کیا، ان کو بھی منع کر دیا کہ نہیں ریئیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کرنے دو. اور اس کے بعد اس کو ڈیٹیل سے بیٹھ کر آرام سے سمجھایا کہ یہ حرکت مسجد کے لائق نہیں ہے، آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا. فرملی اصول بن گیا کہ بھائی آئندہ سے کوئی ایسا نہیں کرے گا. تو ساتھ ساتھ چیزوں کو ایکسپریس کرنا، ساتھ ساتھ باتوں کو ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہے. جی زویا آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس میں؟
خالا یہ دیکھیں نا، جب ہم سپریس کرتے ہیں اپنے اینگر کو تو کتنا زیادہ اس کی وجہ سے ہم مطلب اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم برن آؤٹ جلدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اندر ایک چڑچڑاپن آنے لگ جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اسپاؤزل ریلیشن شپ کے ساتھ تھوڑا آپ کو مشکل ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی پھر بہت رویہ خراب ہوتا ہے. مدرہڈ میں یا سسٹرز کے ساتھ آپ مطلب اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ جب کر نہیں پاتے ہیں اور اپنے غصے کو سپریس کرتے رہتے ہیں تو آپ کے مزاج میں طنز آ جاتا ہے. آپ مطلب آپ نارمل بات بھی کر رہے ہوں گے لیکن طنزیہ انداز میں کر رہے ہوں گے، تو یہ مزاج آپ کا تبھی بننا شروع ہوتا ہے جب یو کیپ آن سپریسنگ یور اینگر. اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، مہلک بیماریاں لگتی ہیں. جب آپ اس کو سپریس کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور ایک وقت کے ساتھ کچھ ایسی بیماریاں آپ کے ساتھ جیسے آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، کچھ بھی ایسے. ابھی جو میں ریسنٹلی کوچنگ کا میرا ایکسپیرینس ہو رہا تھا تو خاتون نے مجھے یہ بولا کہ میں نے اپنے آپ کو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لگا لی ہیں. میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو سپریس کیا اپنے حالات میں، جو میرے حالات ہیں ابھی زندگی کے، تو اس میں اس کی وجہ سے میں بہت سارے اپنے مطلب میں مانتی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا. تو غصے کو ایکسپریس کرنا ہم سب کو سیکھنا ہے. اور کیسے ایکسپریس کیا جائے، جیسے کہ یہاں پہ عائشہ کا سوال آیا ہے چیٹ باکس میں، ہیلتھی وے میں کیسے ایکسپریس کیا جائے. تو وہ ہیلتھی وے کیا ہے ایکسپریس کرنے کا اپنے غصے کو؟ ایکسپریس کرنے کے انہیلدی اور ہیلدی دونوں طریقے ہیں. اچھا، سپریس صرف غصے کو نہیں کیا جاتا، میں ابھی اس سوال کی طرف آتی ہوں، لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ ہم صرف غصے کو سپریس نہیں کر رہے ہوتے. ہم بہت دفعہ سیڈ ہوتے ہیں، ہم اس کا بھی سپریس کر لیتے ہیں، ایکسپریس نہیں کرتے ہیں. ہم ہرٹ ہوتے ہیں، اس کو بھی ایکسپریس کر لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوئی تو میں بڑا ہرٹ ہوئی اس میٹنگ میں. اب میرے پاس دو طریقے تھے، یا تو میں کہوں کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، اور میں اٹھ جاؤں اپنے کام کاج میں لگ جاؤں. اس سے میرے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو، یا کام کاج میں نہ بھی لگوں، میں اسکرولنگ میں لگ جاؤں، میں کوئی چیز دیکھنے لگ جاؤں، اس سے میرے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوگا اور اس سے خود بخود ہی غصہ آئے گا. یا میرے پاس یہ راستہ تھا کہ اچھا میں سمجھوں کہ میں ہرٹ ہوئی ہوں، مجھے کچھ برا لگا ہے، کچھ ایسا ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم اس ایموشن سے بھاگتے ہیں تو ہم اس کو حل بھی نہیں کر پاتے. تو اگر میں ہرٹ ہونے سے بھاگوں کہ نہیں بھائی اتنی سی بات پہ میں ہرٹ ہونے لگ جاؤں، میں اتنی بڑی اتنی سمجھدار اتنے بچوں کی ماں ہوں اور مجھے تو ہرٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پوزیٹیولی دیکھوں، میں نیگیٹیولی کیوں دیکھ رہی ہوں چیزوں کو، ایسے اپنے آپ کو لیکچر دینے لگ جاؤں. اصل میں یہ لیکچر ہمیں پہلے خود ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم یہ لیکچر خود اپنے آپ کو دینے لگ جاتے ہیں. تو ایک راستہ میرے پاس یہ تھا، اور ایک راستہ یہ تھا کہ میں آرام کروں، میں بیٹھوں اور میں سوچوں، میں ریفلیکٹ کروں، میں ٹائم دوں اپنے آپ کو. تو میں نے دوسرے پر عمل کیا اور مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ میں 1 گھنٹے کے اندر اندر بالکل نارمل ہو گئی. میں روئی، جو کہ ایک نارمل سی بات ہے، اور ہمارے یہاں رونے کو اور خاص طور پر بڑوں کے رونے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. جبکہ اگر ہم دیکھیں سیرہ میں کیسے یعقوب علیہ السلام کتنے سال تک روتے رہے اپنے بیٹے کی یاد میں. تو آدمیوں کا رونا تو بالکل ہی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بہت ایموشنل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی ہے. جبکہ یہ اچھا ہے، یہ ہیلدی ہے کہ آپ رو رہے ہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ رو رہے ہیں. آپ پھر تھوڑا سا اگر آپ روئیں گے تو آپ ہلکا محسوس کریں گے، آپ نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیا. پھر آپ ریفلیکٹ کر پائیں گے کہ اچھا جو ہوا اس میں کیا بہتر ہو سکتا تھا. تو جب آپ ریفلیکٹ کریں گے تو خود بخود ہی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جو دوسرا راستہ ہے بغیر سوچے سمجھے میں زندگی گزاروں، تو پھر اس میں صرف غصہ ہی ہوگا، اور غصہ جو ہے وہ پھر ہمارا پیٹرن بنتا چلا جائے گا، اور ایک چیز سے چڑے اور چیزوں سے چڑتے چلے جائیں گے، اور وہ سب کچھ جمع ہوتا چلا جائے گا. تو کوئی بھی ایموشن جو ہے، اس چاہے وہ سیڈنس ہے، چاہے اینگر ہے، چاہے کوئی بھی، اس کو ہمیں ایکسپریس نہیں کرنا، ایکسپریس کرنا ہے. تو اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ اس کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے. ہم یہاں پہ ایکسپریس بنت عمر جی کا جی سوال لے لیں. جی پہلے ان کا سوال لے انہوں نے لیتے ہیں. اپنا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باجی آپ نے کہا ہے کہ مطلب جس طرح یعقوب اتنے سال روتے رہے، اب وہ نبی تھے اور ان کے لیے تو یہ تھا کہ میں نے جو پڑھا تفسیر کی بک میں
کہ وہ روایت ایک ایسی بھی آئی تھی کہ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ اب چھوٹا بیٹا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، لیکن ان کو اس بات کا بھی تھا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا، کل کو ملے گا، دنیا سے بھی گیا، آخرت میں بھی نہیں ملاقات ہو پائے گی، یہ میں نے اس کی وجہ پڑھی تھی۔ اور ان کا رونا، اور ان کو کچھ اشارے بھی ویسے تو مل چکے ہوئے تھے کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہوگا۔ دوسرا آپ نے اس سے ہٹ کے ایک یہ بات کی کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمیں ادھر ایکسپریس کرنے دیا ہی نہیں جاتا، ہم ایکسپریس کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ بڑے آرام سے انہیں بتا دیں مجھے آپ کی بات بری لگی ہے، یہی بات یعنی ایون میرے فادر بھی یہ بات اتنے غصے والے تھے کہ یہ بات بھی نہیں ان کے سامنے کوئی کر سکتا تھا، یعنی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اور وہاں پہ وہ چیزیں اتنی جمع ہوئی کیونکہ ان کو ایک مسئلہ تھا ان کے ساتھ، یہ پرسنالٹی کا ڈس آرڈر تھا، وہ اتنا غصہ کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی کسی کو آگے بولنے نہ دیا، اور یہ ان کی کامیابی تھی۔ ادھر دیکھیں پھر ہم کیسے ایکسپریس کریں، ادھر نہ پیار سے نہ بات سے، کس طرح؟ حالانکہ ہم نے کئی دفعہ میسج دیا ہوا ہے محبت پیار سے، ابو آپ کو ایسے ایسے، لیکن دل کرتا تھا نا کہ کبھی کھل کے بھی اپنے باپ کو بتا سکیں کہ آپ کے غصے سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ ہم ایسی، اور یہی سچویشن ہمارے سسرال میں بھی، اور ہسبینڈ کے آگے سم ٹائم وہ اس سے اور ہائپر ہوئے تھے کہ یہ بات نہیں ہے، ویسے ہم ہنس بھی رہے ہوں آگے سے تو کہتے ہیں تم ہنس کیوں رہی ہو سچویشن میں، غصے میں ہنس کیوں رہی ہو، وہ بھی اب نارمل لگ رہا ہو، تب کیا کریں؟ بہت شکریہ بنت عمر۔ آپ ان کے نا زویا سوال ذرا نوٹ کر لیجیے گا، میں پہلے سوال کا جواب دیتی ہوں، پھر آپ سوال مجھے یاد کروا دیجیے گا اگر ذہن سے نکل جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، وہ دکھ کا ہی روتے تھے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے، جب میں نے یہ بات پڑھی تو مجھے اور حیرانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایموشنز کو کتنے اچھے سے اور کتنے نرم انداز میں لے کر چلے، کہ جب ان کا دوسرا بیٹا وہاں پر رہ گئے یعقوب یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہیں اشارہ مل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 2 بیٹوں میں رسوا نہیں کرے گا، مجھے 2 بیٹوں میں آزمائش نہیں آئے گی، ضرور کوئی نہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ یعنی قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اس کے باوجود وہ روتے تھے، اس کے باوجود وہ، کیونکہ وہ قلب حجر نہیں تھا، پتھر کا دل نہیں تھا ان کا، وہ انسان کا دل تھا۔ تو قصص النبیین کتاب میں نے جب یہ 2 والے صفحے پڑھے تو مجھے اتنا خوبصورت لگا، میں اس پر رک گئی باقاعدہ، اور میں نے اس کو محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کس طریقے سے بات کو بیان کیا کہ ان کا دل جو ہے وہ بہت نرم دل تھا، اور وہ ایک انسان ہونے کے ناطے وہ روتے رہے، وہ اس دکھ کو مناتے رہے، بے شک ان کو پتا تھا کہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ اچھا، دوسرا سوال تو یہ تھا کہ فادر کی طرف سے اگر غصہ ہے اور فادر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں تو اس کے آگے تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بنت عمر کہ اگر فادر اس طرح غصے والے مزاج کے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے، ایک منٹ زویا آپ کنٹینیو کریں، میں 1 منٹ اپنی بیٹی کو دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں 1-2 کامنٹس اور آئے ہیں۔ نائلہ نے آئی تھنک کوئی حدیث شیئر کی ہے ہمارے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات ناگوار گزرتی تھی، آپ کے چہرے مبارک سے صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا، کیا ہمیں جو بات بری لگی تو ہم اپنے چہرے سے اظہار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بڑوں سے اگر بات بری لگتی ہے تو وہاں ہم کچھ کہہ نہیں پاتے۔ اچھا، ان کا بھی سوال کچھ ایسے ہی ہے نائلہ کا بھی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فادر سے ریلیٹڈ کہ بڑوں کے سامنے آپ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، دوسروں کو بدلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، ہمیں جو فوکس رکھنا ہے وہ اپنے اوپر رکھنا ہے۔ یہ ہم چیزیں جو سیکھ رہے ہیں یہ ہم سیکھ رہے ہیں، ان کی کیسی زندگی تھی، ان کو کیا مناسب لگا، ان کے کیا پیٹرنز بن گئے، وہ بدلنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ امپوسیبل ہے۔ میں اپنے گھر میں سب سے پہلے سیکھنے والی تھی، پہلی تھی جس نے یہ سیکھنا سٹارٹ کیا کہ چیزوں کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایک ایک کر کے سب نے اتنا زیادہ چیزوں کو سیکھا، اتنا زیادہ لرن کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ان سے بھی پیچھے رہ گئی ہوں گی، اتنا انہوں نے سیکھا۔ اچھا، اب پیرنٹس تو بڑے ہیں، امی ابو وہ تو بوڑھے ہیں، وہ تو نہیں سیکھ سکتے، لیکن کیا ہوا کہ ہماری بات ہم نے ان کو نہیں سکھایا، نہ سکھانے کی کوشش کی، نہ ہم ان کو سکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت، یعنی ظاہر بات ہے بڑوں کے حساب سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہوگا کہ اچھا ہاں یہاں پر وہ غلط کر رہے ہیں، تو لیکن انہوں نے ہمیں سن کر اچھا یہ ایسے جواب دے رہی ہیں۔ اب میری پھپھو کا فون آتا ہے اگر کبھی، یا کسی بھی ایسے بندے کا فون آتا ہے جس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے،
तो क्या होता है कि मेरी अम्मी को भी तरीका पता चल गया कि मैंने इसको इस तरीके से बताना है कि मैं आपसे ये वाली बात नहीं करना चाह रही। मेरी अम्मी मुझे भी बताती है नहीं मेरे से इस टॉपिक पे बात ना करें, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि आप मुझसे इस टॉपिक पर बात करें। तो ऐसे करके डीलिंग दूसरे भी सीख जाते हैं। तो शुरू में आपको सीखना है, आपने स्टार्ट करना है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही सब सीखते जाएंगे। लेकिन अगर हमारा फोकस दूसरों को सिखाने पर होगा ना, तो फिर ना हम सीख सकेंगे ना दूसरे सीख सकेंगे। फोकस अपने ऊपर रखें और फिर देखेंगे खुद ब खुद दूसरे कैसे सीखते जाएंगे। जी मारिया का हैंड रेज है, हम इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी मारिया। जी मेरे ज़हन में यहाँ बस एक पॉइंट आ रहा था कि जब बड़े हम पर गुस्सा करते हैं तो हम कम से कम उसका दुख तो मना सकते हैं। हम तो अपने आप को दुख मनाने को भी अलाउ नहीं करते। तो जब हम अपना दुख मनाते हैं बैठकर बड़ों के गुस्से पर, या फादर ने गुस्सा किया उन हादसात को याद करने से कि मैं क्या बन गई, और उन सारी बातों में दुख मनाते हैं, तो वो चीज़ कम हो जाती है। वो हम उनको तो नहीं बता सकते कि आप हम पर गुस्सा नहीं करें, या उनको हम बाउंड्री नहीं लगा सकते, लेकिन हम खुद अपने साथ अपने ऊपर रहम करते हुए अपने साथ हम अच्छा एक रवैया रख सकते हैं और अपने दुख को मना सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मारिया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर इनपुट। इसी तरह जैसे बिन्ते उमर ने सवाल पूछा है, इससे ही मिलता जुलता जो है वो आतिका का भी यही सवाल है कि स्पाउसल रिलेशनशिप में गुस्सा जो है वो अगर कोई आपके ऊपर कर रहा है तो फिर उसको किस तरीके से आपने जो है वो लेकर चलना है। जैसे कि खौला ने भी कहा कि हमें अपने ऊपर काम करना है, तो हम अपने ऊपर कैसे काम करेंगे? हम अपने ऊपर ऐसा काम करेंगे कि हम ये जो बिहेवियर है जिसका नाम है असर्टिव बिहेवियर, हम इस बिहेवियर ये एक तरह का स्किल है, इसको हम सीखेंगे, हम इसको बार बार अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। अक्सर ख़वातीन जब हमसे बात करती हैं कोचिंग लेने के लिए, जो हमें कांटेक्ट करती हैं, तो हम जब उनसे ये सवाल पूछते हैं क्या आपने अपने स्पाउस को ये बात बताई है कि उनका गुस्सा करने का जो रवैया है या जो इस तरह वो बात करते हैं वो आपको गैर मुनासिब लगता है, तो क्या आपने इसके बारे में कभी उससे बात की है? कभी उनको ये बात इन्फॉर्म की है कि आपको क्या लग रहा होता है, आप कैसा फील करती हैं? तो अक्सर वो यही जवाब देती है कि नहीं, हमने कभी उसको एक्सप्रेस नहीं किया, हम ज़्यादातर सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को। तो हमें जब इसको सप्रेस नहीं करना, तो एक्सप्रेस की तरफ जब हम आएंगे, हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? तो उसको एक्सप्रेस करने के जो है कुछ स्किल्स हैं जो आप सीखते हैं। आप ये 1-on-1 कोचिंग लेकर भी इस स्किल पे काम कर सकते हैं। ये स्किल आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा इस बिहेवियर को जो है वो अपनाया और आप नेक्स्ट डे जो है वो इसका रिजल्ट देखेंगे। इट विल टेक टाइम। आपको बार बार रिपीटेडली ये बिहेवियर जो है वो प्रैक्टिस करना होगा आपकी रूटीन में। तो जिस तरह कि खौला ने बताया कि उन्होंने अपनी फैमिली में इसको प्रैक्टिस किया और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने भी उसको फिर सीखा। तो हमें इस चीज़ पे आना चाहिए कि हम असर्टिव बिहेवियर पे जो है वो काम करके अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी बाउंड्रीज दूसरे को बताएं और दूसरे को ये बताएं कि मुझे ये बात सही नहीं लग रही है और मैं इस बात को नहीं सुनना चाहती हूँ, या मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहती, या मैं ऐसा रवैया आगे नहीं जो है वो मतलब किसी भी तरीके से मैं इसको जो हूँ वो नहीं देख सकती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो पहले हम अपने आप को समझेंगे, जैसे कि हमारा मजलिस का टॉपिक भी ये है कि हम अपने आप को समझेंगे और अपने गुस्से को समझेंगे। जी खौला, हमारे पास और भी कमेंट्स आए हुए हैं, लेट मी रीड दैट। आयशा, अच्छा सायरा ने लिखा है रिफ्लेक्ट एट टाइम्स, रिफ्लेक्शन जो है वो एग्रीवेट्स करता है एंगर को, लाइक वी थिंक क्या ये जवाब क्यों ना दूं, क्यों ना दिया, ऐसा कहा होता, वैसा कहा होता, इन सच सिचुएशन वी आर अलोन एंड द एंगर। अच्छा ठीक है, यानी कि आप ये सोच रही होती है कि मैंने ऐसे जवाब क्यों नहीं दिया और वो आपका गुस्सा और बढ़ा देता है। सायरा का कमेंट है, ओके। आयशा ने कहा है आई थिंक हमारे पास कोई आउटलेट होना चाहिए, लाइक योर स्पाउस, मदर और अ गुड फ्रेंड, जिसको आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, और अगर गीबत का डर हो तो वी शुड टॉक टू अल्लाह। ओके, थैंक यू आयशा। जी सोफिया का हैंड रेज हुआ है। जी सोफिया।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم پہلے اپنے آپ کو سمجھیں. جو میں سمجھی ہوں آپ کی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹریگر پوائنٹس کو تلاش کرنا ہے کہ کیا چیز جو ہمارے اینگر کو انیشیٹ کرتی ہے. if I am right تو پلیز کچھ ٹپس دیجیے کہ ہم اپنے آپ کیسے ہم اپنے ٹریگر پوائنٹس کو پہچانیں. بہت اچھا سوال ہے سو گیا آپ کا. لیکن جب ایک ہی سچویشن بار بار ہو رہی ہے اور ہم بار بار اس سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں رکنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چیز ہے جو مجھے بری لگ رہی ہے, کس چیز سے میں ہرٹ ہو رہی ہوں. تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے, جیسے اکثر کلائنٹس, ابھی یہاں پر بھی ایک بہن نے بھی یہی ذکر کیا تھا کہ جو میرے میکے میں ہوتا رہا تھا پھر ویسا ہی اب سسرال میں بھی مجھے آگے سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ پریزنٹ میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ بات ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا مجھ پر اٹیک ہو گیا یا بہت بڑی بات کر دی گئی ہے. جیسے ایک کلائنٹ نے اپنا مسئلہ شیئر کیا کہ جو میرے ہسبینڈ ہے وہ انہوں نے مجھے منع کر دیا, ان کی لڑائی ہوئی اچھی خاصی اس ایک بات پر. میں نے پوچھا کیا ہوا, تو میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ اس کمرے میں اے سی بند کر دیں اور اے سی نہ چلائیں, اے سی سے بل بہت زیادہ آتا ہے. تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو انہوں نے کی ان کے ہسبینڈ نے, اور میری کلائنٹ کو بہت برا فیل ہوا. انہیں جب ڈیٹیل میں گئی تو انہیں ریجیکشن فیل ہوا, انہیں لگا کہ انہیں کوئی پسند نہیں کر رہا, انہیں لگا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب ایموشنز اس بات سے کیسے جڑے ہوئے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کوئی یہ باتیں آپ کو یہ فیل کروا رہے ہیں. تو انہوں نے اور تھوڑا سا سوچا اور تھوڑا سا ایکسپلور کیا, تو انہیں سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ باتوں سے مجھے یہ فیل نہیں ہوا, بلکہ یہ فیلنگس تو میرے اندر ہی ہے. یہ فیلنگز میری کہیں باہر سے نہیں آ رہی ہے, بلکہ مجھے یہ فیل پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے. اب کوئی ذرا سی بھی بات ہوتی ہے تو میرے لیے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے, وہ میرے لیے اسی فیلنگس کو لے کر اور پریشانی کا سبب بنتا ہے کہ اچھا ہاں میں پہلے ہی یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ویلیویبل نہیں ہوں. تو آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو ویلیویبل فیل کروا سکیں, آپ اپنے آپ کو عزت دے سکیں. آپ کو جو ریجیکشن کا دوسروں سے ڈر ہے, اصل میں وہ آپ اپنے آپ کو اندر سے ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو انہیں بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اور ان کے ہسبینڈ کا قصور نہیں ہے, یہ ان کی اپنی فیلنگز ہیں جس پر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے ٹریگرز کو ہم خود ہی سمجھتے جاتے ہیں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں. جب ہم ریئیکشن موڈ میں رہتے ہیں, فوراً ریئیکشن کر دیا, تب ہم اپنے ٹریگرز کو سمجھ نہیں سکتے. کبھی بھی ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں پاز کرنا آنا چاہیے زندگی میں. میں تو کہتی ہوں کہ ہر لمحے میں, ہر جہاں پر ریئیکشن آ رہا ہے نا, وہیں پر ہمیں اصل میں پاز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پاز کرنے سے ہم ریفلیکٹ کر پاتے ہیں. ہم نے ایکسپریس کیسے نہیں کرنا, کیسے کرنا ہے یہ تو نہیں سیکھا, جو غلط طریقے ایکسپریس کرنے کا ہمیں وہ سیکھا ہوا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مسائل تو حل نہیں ہوتے, میں نے تو بہت دفعہ کہا, میں نے تو پوری کوششیں کر لی. کس ٹائم پر, کس وقت میں, کس انداز سے بات کرنی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ آپ کو فوراً کامیابی مل جائے گی. آپ نے جب ایک اچھا خاصا ٹائم لگا کر سیکھا ہے, تو جتنا ٹائم آپ نے اپنے آپ کو سپریس کرنے میں یا غلط طریقے سے ایکسپریس کرنے میں, یہ دونوں بالکل برابر ہے. جہاں پر ہم سپریس کرتے ہیں وہیں پر ہم بالکل غلط طریقے سے ایکسپریس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر جہاں پر آپ نے جتنا ٹائم اس چیز میں لگایا ہے نا کہ آپ نے غلط طریقے سے ایکسپریس کرنا ہے یا سپریس کرنا ہے, تو اس سے بہت کم ٹائم لگے گا آپ کو یہ سیکھنے میں. لیکن اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے, آپ نے کیسے assertively بات کرنی ہے, آپ نے کیسے دوسرے انسان کو فرملی بتانا ہے کہ اٹس ناٹ اوکے, آپ نے کس وقت اس کو بتانا ہے, آپ نے کس انداز میں بتانا ہے. کہاں پر اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بڑے اچھے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا انسان ٹریگر ہو جاتا ہے اس سے. تو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ساری غلطی اس کی ہے یا ساری غلطی میری ہے, لیکن میں اپنے طور پر اپنے طریقے سے یہ ضرور سیکھ سکتی ہوں کہ میں کیسے اس کو بلیم نہ کروں, میں کیسے ایسے بات کروں کہ اس پر بلیم نہ جائے, بلکہ ہم سچویشن کو سمجھ رہے ہیں, ہم سچویشن کو سمجھ کر اس کے اکارڈنگلی ہم چل رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے ٹریگرز پہ چل رہے ہوں. تو یہ چیز ہے. اچھا, میں یہاں پہ ایک اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گی جو بھی میں نے ریسنٹلی اسی ویک پہ ایکسپیرینس کی تھی. میں نا واک کر کے اپنے نیفیو کے ساتھ پارک میں گئی. تو پارک میں ہم نے پہلے اس سے تھوڑی دیر کھیلا. ہی از اونلی 3.5 years old نا.
तो काफ़ी छोटा है मतलब वो, तो उसमें जब वो खेल कूद के आ गया तो उसके हैंड वॉश किए और हमने फ्रूट खाना शुरू कर दिया ना, तो हमारे पास ना एक बिल्ली आके बैठना शुरू हुई। तो वो बिल्ली आहिस्ते आहिस्ते करके उसके बहुत करीब आके चिपकना शुरू हो गई ना, तो जिस हाथ से उसने एप्पल पकड़ा हुआ था तो उसी हाथ से ना उसने उस बिल्ली को पीछे किया है। तो मुझे ना एकदम से मतलब मैंने एकदम से रिएक्शन शो किया, मैंने कहा आप उसको हाथ से नहीं पीछे करना। तो वो ना, और फिर मैंने उसको कहा चलो चलो मैं आपके हैंड दोबारा वॉश करूँ। मैंने फिर उसका वो सेब भी और उसका हाथ भी वॉश कराया। तो मैंने ना जब देखा कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो रहा है, वो खुश नहीं है, तो मुझे ये बात समझ आई उसी वक्त कि मैं इससे कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको बता नहीं रही हूँ कि बेटा आपने अगर इस बिल्ली को हटाना है तो किसी और चीज़ से हटाएं। अभी आपके हाथ में एप्पल है, आप उस हाथ से ना इसको हटाएं। ये आपका स्पेड पड़ा हुआ है, या आपके सैड बॉयज पड़े हुए, इससे आप हटा लें इसको साइड पे। या जैसे आपने देखा है कि मैंने एक बैग लिया है और मैं इससे बिल्ली को साइड पे कर रही हूँ। तो मैं मतलब मेरे अंदर एकदम रिएक्शन आया कि वो कहीं बिल्ली का बाल जो है वो उसका हाथ पे ना चिपक जाए और वो खा ना ले। और फिर उसके बाद मतलब काफी चीजें मैं सोची थी, बिकॉज आई सीन कि वो बिल्ली कुछ बीमार भी लग रही थी। तो मैंने जब उससे कम्युनिकेट किया तो जब वो नेक्स्ट टाइम बिल्ली उसके करीब आई तो उसने स्पेड से उसको दूर किया, फिर से उसको हाथ नहीं लगाया। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग रुकते नहीं हैं, हम जैसे कि खावला ने कहा हम पोज नहीं लेते। तो जब हम पोज नहीं लेते ना तो फिर हम रिएक्ट करते हैं। तो एक छोटे से बच्चे ने मतलब मुझे ये चीज रियलाइज करा दी कि आई नीड टू कम्युनिकेट विद हिम कि मैं क्या चाह रही हूँ उससे। तो वो उससे फिर नेक्स्ट टाइम वही प्रैक्टिस किया। यहाँ पे बुशरा का भी हैंड रेज हुआ है। जी बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रही हैं ना कि अपने गुस्से को मतलब गुड मैनर में हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, तो मतलब बताना चाहिए कि हमारे क्या फीलिंग्स है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर हम अच्छे तरीके से भी किसी से बात करते हैं, उसको बताते हैं कि ये चीज़ हमें हर्ट कर रही है, तो वो फौरन ऑफेंसिव होना शुरू हो जाता है। उस चीज़ को रियलाइज ही नहीं करता कि आपकी मतलब इन बातों से आप हर्ट हो रहे हैं। वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है एक बंदा, और वो बंदा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो मेरे फादर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो मतलब उस सिचुएशन में हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें? जी बुशरा, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। मैं ऐसे मौका पर आगे से एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं इस चीज को लेकर, असर्टिवनेस को लेकर, या आपने एक्सप्रेस करना, कितनी बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस कितनी देखी हैं, आपने कितना ये खुद सीखा है? तो हमें लग रहा होता है कि ये तरीका ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके में होता है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि हम दूसरे इंसान को एक्सप्रेस कर कर ही अपने गुस्से से बच सकते हैं। हम सिर्फ अगर पहला कदम भी उठा रहे हैं ना, कि हम खुद समझने लग जाएं, उसके बाद एक्सप्रेस करने के तो और बहुत सारे तरीके हैं। उसको बाकायदा सीखने की जरूरत है कि कैसे, किस वक्त, किस अंदाज में बात की जाए। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस बहुत मशहूर किताब है, जिसमें आदमियों की नफ्सियात और औरतों की नफ्सियात के बारे में बताया गया। उसमें बड़ी अच्छी बात ये बताई गई कि औरत जब बात करती है, आदमी उसको अपने ऊपर किस तरीके से ब्लेम लेता है। उसको डिटेल से आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन उसमें पॉइंट ये था कि हम जब बात कर रहे होते हैं, दूसरा इंसान उसको अपने ऊपर ब्लेम ना ले। मैंने एक किताब पढ़ी थी, क्रूशियल कन्वर्सेशन, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेम वाले चैप्टर को कवर किया गया था कि कैसे हमने बात करनी है। तो हमें इस स्किल को सीखने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम ये समझें कि ये एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक्सप्रेस ना कर करके तो देख लिया, एक्सप्रेस ना कर 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 तो हमने बार बार एक्सपीरियंस कर लिया कि उसमें तो कामयाबी नहीं मिल रही, या गलत तरीके से एक्सप्रेस करने से भी कामयाबी नहीं मिल रही। जो हमारे पैटर्न है हमने उसके मुताबिक एक्सप्रेस कर लिया, एक ही तरह के हम एक्शन कर रहे हैं, एक ही तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, फिर हम एक ही तरह के एक्शन कर रहे हैं और एक ही तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो तरीका तो ठीक नहीं है। अब जो तरीका ठीक है, हमें वो, बुक का नेम है मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये किताब का नाम है। तो हमें एक्सप्रेस करना बाकायदा सीखना होगा कि हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी जो कमेंट में किसी का सवाल है? कमेंट्स पे किसी का सवाल
मैं ये बुक का नाम सबके साथ शेयर कर देती हूँ जो खाना ने बोला है. ओके. अच्छा, एक डायरेक्ट मेरे पास सवाल आया है खातून का. उन्होंने कहा है कि अगर जो बड़ों का पैटर्न है वो सेम ही रहे, अगर वो अपने आप की अपनी नेचर अपने एंगर इश्यूज को नहीं बदल रहे और वो रिपीटेडली वही सब कुछ कर रहे हैं, सेम सिचुएशन बार बार हैपन हो रही है, तो कौन बताएगा कि ये जनरेशनल डैमेज हो रहा है उनके गुस्से से. तो हम आज इसी पे तो बात करने हम आए हैं कि हम अपने आप को समझेंगे और फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग भी जो है वो इस रवैये को आहिस्ता आहिस्ता करके विद द टाइम, बिकॉज ये जो बिहेवियर है ये आपको टाइम लेता है सीखने में, और आपको जैसे खौला ने भी कहा इसको रिपीटेडली आपको करना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा, तो फिर आपको दूसरे तरीके से इसको लेकर चलना होगा. अच्छा, एक और यहाँ पे एक सवाल था स्पाउसल रिलेशनशिप से. स्पाउसल रिलेशनशिप के भी यहाँ पे काफी सवाल आए हैं कि अगर वो आपकी बात नहीं समझते हैं और आपको कहते हैं कि आप खामोश हो जाएं, तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट तरीका, अच्छा माहा ने बताया सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बंदा खामोश हो जाए, क्योंकि कोई भी फीलिंग ज्यादा देर नहीं रहती. तो माहा ये सप्रेस करने में आएगा या एक्सप्रेस करने में आएगा? अगर आप खामोश हो जाएंगी तो ये खामोश होकर फिर आप कैसा फील करेंगी? जी, समैया ने हैंड रेस किया है. जी मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करूँगी कि जब हम खामोश हो जाते हैं तो फिर हम अपने आप को सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वो जो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो फिर कहीं और निकल रहे होते हैं. तो समटाइम्स नसीहत के तहत हाँ बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि यही बेहतर होता है. लेकिन होता ये है कि खामोश उस वक्त हो जाए लेकिन आप बाद में अपनी बात समझा दें. राइट, तो आपका जो टॉपिक है ना कि आप गुस्से को आप अपने आप को पहचानें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इवन एट एनी इंसिडेंट व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग रॉन्ग. तो आप वहाँ पर उसको एनालाइज करें, और ये सब चीज़ें ये आप स्किल्स अपने पास जब भी लेकर आ सकते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, या अपने आप को आप इमोशंस को उसी वक्त प्रोसेस कर सकेंगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे. तो जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं. जब सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए होती है. तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ग्राउंडिंग टेक्निक्स की. तो उसमें जैसे एक खातून है जिनको मैं कोच करती हूँ, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बच्चों की पिटाई भी कर देती हैं. तो उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ कोचिंग करने के बाद कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को, जैसे भी खौला ने जिक्र किया था कि पॉज कर देती हैं, तो वहाँ से हट जाती हैं और दैट इज हर पॉज. सो वो सीन से थोड़ी देर हट जाती हैं एंड व्हेन शी कम्स बैक उनका गुस्सा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. और एक और एग्जांपल जो हम गुस्से को अपने आप को प्रोसेस करने की पॉज की एग्जांपल देते हैं वो ये कि एक जो साहब थे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और पिटाई भी कर देते थे अपने बच्चे की. तो उनसे पूछा था कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा था जब भी मुझे मारने का दिल चाहेगा तो मैं किचन में जाऊंगा और अखबार को रोल करूंगा और रोल करके फिर आऊंगा फिर उसको उससे मारूंगा. तो उस प्रोसेस में चूंकि इतना पॉज हो चुका था कि उन्हें उनका गुस्सा जो है वो कम हो जाता है. तो इट्स ओनली दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू फील एंड मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पे और मैं पॉज करूंगा तो उसके बाद फिर मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूंगा. राइट. थैंक यू सुमैया, बहुत अच्छा आपने ऐड किया. जी खौला, यहाँ पे इन्होंने स्पाउसल रिलेशनशिप के बारे में 2-3 सवाल आए हैं कि अगर स्पाउस आपकी बात सुन के जो है वो आगे से अनसुनी करते तो फिर आपको गुस्सा आता है उनके इस रवैये पे, तो उसको मुझे तो कैसे इसमें जो सबसे अच्छा और मुनासिब
رویہ لگتا ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ کیسے انہوں نے جب کوئی انسان غلط کام کر رہا تھا انہوں نے کیا کیا اس وقت. تو ہمیں اس کو ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم پر خاموش رہنا، اور جیسے ہم نے پہلے ابھی اس بدو کا واقعہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اظہار بھی کرنا تو کتنے مناسب طریقے سے اظہار کرنا، مختصر الفاظ میں، اور ایک ڈیپ، جیسے کہ کیسے انہوں نے کہا کہ اگر ان جملوں کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جاتا مثال دے کر تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جاتا. تو اب جب ہم اس طریقے سے ایکسپریس کریں گے تو اگلا انسان خود بخود ہی اویئر میں آئے گا، اس کو خود بخود ہی لگے گا کہ ہاں واقعی میں اصل میں ہم غلط طریقے سے ایکسپریس کر کے ہم اپنی بات کی اہمیت کو ہی کھو چکے ہیں. ہم ہر دفعہ ہم نے ایسے ریئیکٹ کیا ہے، جیسے اگر میں اپنے بچوں کی مثال لوں یا میں کسی کے بھی بچوں کی مثال لوں تو ہم نے بچوں کے ساتھ ہر دفعہ وہی سلوک کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اس کو ڈانٹا، ہر دفعہ ریئیکٹ کیا، چیز کے گر جانے پہ ریئیکٹ کیا، ہوم ورک پورا نہ ہونے پر ریئیکٹ کیا، اس سے آرام سے بیٹھ کر بات ہی نہیں کی. تو جب ہم پہلی دفعہ آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے تو بچے کو اتنی جلدی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میری ماما کیا کہتی ہیں. لیکن جب ہم مسلسل اسی پیٹرن پر چلیں گے، جب ہم کہیں گے کہ ہاں ہمارا وہ پیٹرن، وہ ایکسپریس کرنے کا طریقہ بالکل غلط تھا اور ایکسپریس کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے. میری کلائنٹ نے بتایا کہ میری بیٹی مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے، 13 سال کی ہے، اور بیڈ ورڈز بھی بول دیتی ہے مجھے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اس کو بتایا؟ لیکن یہ تو اس کو سمجھ میں خود ہی سے ہونا چاہیے نا، اس کو پتہ ہی ہے. میں تو اس کو ڈانٹتی ہوں اس بات پر، میں تو ناراض بھی ہو جاتی ہوں اس بات پر. میں نے سوچا آپ نے اس کو آرام سے یہ بات بتائی. اس نے کہا آرام سے یہ بات بتانا یہ تو ایک نئی چیز ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹرائی کریں کہ آپ کو جب لگے کہ وہ آپ کی بات سننے کے موڈ میں ہے اور ریسیپٹیو موڈ میں ہے، وہ ریئیکشن موڈ میں نہیں ہے، آپ اور وہ ایک اچھا وقت گزار رہے ہیں، آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں، آپ اس کو فارملی بتائیں بیٹا مجھے یہ چیز بہت بری لگتی ہے، میں اس سے بہت ہرٹ ہوتی ہوں. آپ اپنی فیلنگز بتائیں کہ مجھے یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگتی اور میں آپ سے یہ بالکل نہیں سننا چاہتی ہوں. تو یقین مانے 1 مہینے کے اس پریکٹس کی 1 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اب میری بیٹی اس چیز سے رک گئی ہے، اب وہ مجھے نہیں کہتی، بیڈ ورڈ مجھے نہیں بولتی. تو ہمارا ایکسپریس کرنے کا جو غلط طریقہ ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل بنتے ہیں. ہمیں صحیح طریقے کو اپنانا ہے اور مسلسل اسی کو ہی اپنانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. ایکسپریس کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، چہرے کے تاثرات نبی کیسے ناگوار ہو جاتے تھے کہ اگلے انسان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولتے تھے. تو یہ بہت پاورفل طریقہ ہے کہ آپ ایکسپریس بھی کر رہے ہیں اور آپ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. جی یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر میمونہ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. آپ پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے، یہاں پہ سسٹر سمیہ نے اور سسٹر خولہ نے جو باتیں کی کہ ایکسپریس کس طرح کرنا چاہیے یا خاموش ہو جانا چاہیے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے ایکسپریس نہیں کریں اور سم ٹائمز حکمت کے تحت ہم چپ بھی ہو جائیں لیکن معاملات جو ہے وہ سالو نہ ہو، وہ چیزیں لوگ ہماری خاموشی کو فور گرانٹیڈ لے کے کہ خاموش ہو گئی، چلے ہم وہی والا کام دوبارہ کر لیتے ہیں جس پہ ان کو غصہ تھا، یا اگر ہم نے ایکسپریس کر لیا، ظاہر ہے سم ٹائمز سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ غصہ آ ہی جاتا ہے، تو دونوں سچویشن میں چیزیں سالو نہیں ہو رہی ہوتی. تو مجھے مطلب میرا سوال یہ ہے کہ وہاں انسان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ وہاں تو پھر سامنے والے نے آپ کو فار گرانٹیڈ ہی لینا ہے، تو کیسے سچویشن کو سالو کرنا ہے؟ وہ سچویشن سالو تو نہیں ہو سکتی اس طرح، بیکاز میں ایک خاتون، ان کے کچھ ایسے ایشوز تھے، یہ میریٹل ایشوز تھے، یہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہوتا ہے یہ سسرال کے جو ایشوز ہوتے ہیں، تو وہی ان کے ایشوز چل رہے ہیں بلکہ. تو وہاں پہ جب وہ خاتون خاموش ہو رہی ہے، ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ یہی والا معاملہ ہو رہا ہے کہ خاموش ہو گئی، اب مجھے کیونکہ آس پاس ماں باپ کو دیکھنا ہے یا خاندان والوں کو دیکھنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، بیوی کو تو کمرے میں بندہ سمجھا ہی سکتا ہے، لیکن آپس کا ریلیشن اس سے خراب ہو رہا ہے، اور جب ایکسپریس کیا جاتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس سچویشن میں پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے ڈاکٹر میمونہ آپ کا. یہ بات تو واقعی بھی ہوتی ہے کہ جب تک ہم
सप्रेस कर रहे होते हैं तब तक तो मसाइल बिल्कुल भी हल नहीं होते। जब तक हम सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बता ही नहीं रहे कि मसला है क्या। जब हम बता ही नहीं रहे तो मसला हल कैसे होगा? तो पहला कदम तो ये है कि हमने सप्रेस नहीं करना। अब जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है कि मसाइल हल नहीं हो रहे, बल्कि समटाइम्स और ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए मैंने अक्सर देखा है कि खवातीन एक्सप्रेस करने से रुक जाती हैं, कहते हैं नहीं हमें एक्सप्रेस नहीं करना, एक्सप्रेस करने से नुकसान ही होता है, क्योंकि हमें सही तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखें। वो क्या तरीका है, वो कौन सा वक्त है जिस वक्त में वो इंसान आपकी बात, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी हो और वो हर वक्त की लड़ाई में रहे। कोई ना कोई वक्त ऐसा होता है, हमें बहुत जहानत से, बहुत अक्लमंदी से मामला को लेकर चलना होता है। हमें देखना है कि किस वक्त हम बात करेंगे तो बात को समझा जाएगा, बात को किस अंदाज में करेंगे। आपने ऐसा कर दिया, आप ये करते हैं मेरे साथ, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये सब अंदाज ब्लेमिंग है। इससे दूसरा इंसान हर्ट होकर क्या होगा, वो फौरन या तो अपने खोल में चला जाएगा, बात ही नहीं सुनेगा, या फिर वो ये करेगा कि वो आप पर ब्लेम करना शुरू कर देगा कि आप क्या करते हो। तो ये चीज देखने की और समझने की जरूरत है कि हमने ब्लेम किए बगैर बहुत मोहब्बत से, बहुत मुनासिब अंदाज में और बहुत फर्मली कि ये काम नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको सीखने में टाइम लगेगा। जितना टाइम प्रेस करने में लगा है उससे बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन टाइम जरूर लगेगा। और ऐसे लोग हों आपके इर्द गिर्द, आपके आपको हेल्प करने के लिए, आपके कोच हों, आपके ऐसे फ्रेंड्स हों जो बहुत समझदार हों, जो मामला को मुनासिब तरीके से समझ सकते हों और उसको आपको गाइड कर सकें कि एक्सप्रेस करने का ये भी तरीका है, एक्सप्रेस इस तरीके से भी किया जा सकता है। यानी मैं खुद हैरान होती हूँ एक्सप्रेस करने के कितने फायदे होते हैं, और एक्सप्रेस मुनासिब अंदाज में अगर किया जाए तो हम कितने बड़े बड़े जो हमारे साथ टॉक्सिक लोगों के टॉक्सिक पैटर्न्स हमारे साथ चल रहे होते हैं, एक्सप्रेस अगर मुनासिब तरीके से किया जाए तो वो कैसे रुक जाते हैं, तो हम कितना सेफ हो जाते हैं, हम कितने पुरसुकून हो जाते हैं। जी हम इनको हम ये कहते हैं कि जो जिन खवातीन को है कि हम उसे 1-on-1 सेशन में बात करें, तो आप हम में से किसी भी कोच से जो है, मुमकिन के बहुत सारे कोचेस हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे सुमैया है, खौला है, मैं हूँ, हिना है, लेकर फातिमा है, किसी से भी आप कोचिंग लेके जो है वो बात कर सकते हैं इसके बारे में। और इसके ने भी कहा इसको टाइम लगता है सीखने में, और देखिए हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि नहीं चीजें सोल्यूशंस की तरफ आ रही हैं, तो फिर हमें कोई ना कोई अपनी जिंदगी में कोई ना कोई हेल्प चाहिए है। तो उसके लिए हमारे पास फ्री सेशन भी है, 20 मिनट्स का फ्री सेशन ले सकते हैं किसी भी कोच से, आप उसके लिए अवेल करें। और लिंक्स वगैरह शेयर हो गए हैं हमारे इन द चैट बॉक्स, और आप लोग जो है वो उस लिंक्स पे जाके आप लोग जो है वो सेल्फ डिस्कवरी कॉल के लिए आप जो है अपॉइंट कर सकते हैं अपने आप को। अब हम अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, तो आखिरी बात हम क्या इनको लेकर जाना चाहते हैं, आपने अपने आप को समझा और अपने गुस्से को पहचाना, ठीक है। तो अब हम आगे जो अपने हमारे जो हमारी ये मजलिस है ये इख्तिताम की तरफ जा रही है, तो मैं कि आप कोई और टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा। हम इसी तरह के और टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, जो आप लोग के जहन में टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप हमारे से शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए। और हमने आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, थैंक यू सो मच। जी, अब मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो हमारे जो ग्रुप है उस पर जाके कमेंट कीजिएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मजलिस में आपने अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो आप हमें क्वेश्चन भी लिख सकते हैं अपना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।